ارشاد صاحب، ڈاکٹر صاحب چلے گئے. ڈاکٹر صاحب کی ناقابل فراموش خدمات ہیں. پاکستان کے عوام، نہ صرف پاکستان کے عوام بلکہ دنیا بھر کے مسلمان انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. آپ کے اس سے متعلق کیا تاثرات ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب کا جو شخصیت تھی وہ بالخصوص جو عالم اسلام ہے اس میں ان کا جو ادراک تھا اور ان کی صلاحیتیں تھیں، اس کو کس طرح اعتراف کیا گیا ماضی میں بھی، ابھی بھی اور ان کے جانے کے بعد؟ دو اشخاص تھے جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ طویل عرصہ کام کیا اور میرا ان دونوں سے رابطہ رہا، ڈسکشنز ہوئیں. ایک تو ہیں جناب ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود صاحب، جو خود سائنسدان ہیں بہت بڑے، اور کہوٹہ لیبارٹری میں وہ ڈاکٹر صاحب کے نمبر 2 کے طور پر کام کرتے رہے. اور دوسرے تھے لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر صاحب، جنہوں نے یہ لیبارٹری کی تعمیر اور یہ سارا جو سول ورک کے معاملات تھے بریگیڈیئر کے طور پر ضیاء الحق صاحب نے ان کو سونپا تھا، اور انہوں نے سارے مدارج طے کیے، اور ڈاکٹر صاحب ان دونوں کی تعریف بھی کیا کرتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب غیر معمولی ذہانت، غیر معمولی یادداشت اور غیر معمولی حب الوطنی. یعنی حب الوطنی کا تو ثبوت یہ ہے کہ وہاں ایک اچھی ملازمت وہ کر رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا کہ جناب میرے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے. ایک دور میں ایک بحث چلی تھی کہ جی ان کا تو کردار نہیں تھا، وہ تو سائنٹسٹ نہیں تھے، میٹرولوجی کے آدمی تھے. تو ڈاکٹر سمر مبارک صاحب کل کہہ رہے تھے خود کہ جی یہ نیوکلیر ٹیکنالوجی جو ہے وہ تنہا کارنامہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہے. اور ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود صاحب کہا کرتے تھے کہ صحیح بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر نہ آتے تو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اگلے کئی سال تک اس گورکھ دھندے میں الجھا ہوا تھا کہ جی ماڈیول کون سا اپنایا جائے گا اور کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا. اور زاہد علی اکبر تو یہ کہا کرتے تھے کہ بسا اوقات جو ان کے ساتھ لوگ سائنسدان تھے وہ ان کی ہدایات کو ہی نہیں سمجھ پاتے تھے اور پھر ان کو دہرانی پڑتی تھی. بلکہ ایک دلچسپ واقعہ انہوں نے بتایا کہ یہ روزانے کی بنیاد پر ڈرائنگ دیا کرتے تھے. تو میں نے ایک دن ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ جی یہ ایک روزانہ جو آپ میٹنگ کرتے ہیں، ڈرائنگ دیتے ہیں، تو ایک ہفتے کی دے دیں یا ایک مہینے کا کام دے دیا کریں. کہنے لگے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں، کہنے لگے اگر میں نے ان کو مہینے کا دے دیا تو یہ پھر آگے جا کے کہتے پھریں کہ یہ سارا کچھ ہم نہیں کیا. ان کو میں روز بٹھا کے طالب علموں کی طرح سمجھاتا ہوں کہ بھئی مجھے علم ہے، آپ لوگوں کو کچھ علم نہیں ہے. یہ ہلکے پھلکے انداز میں انہیں بات احسن صاحب بھی نے بھی کام کیا، لیکن ہمارے ساتھ ہم نے بطور قوم کا تو خیر اس میں قصور نہیں ہے، جنرل پرویز مشرف نے جو سلوک ان کے ساتھ کیا وہ قومی شرمندگی کا باعث ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا، اس کو آپ نے قومی مجرم کے طور پر پیش کیا. احسن صاحب جب یہ دھماکے ہوئے ہیں اور یہ معاملات ہوئے ہیں، احسن صاحب مجھے جہاں تک یاد ہے یہ پاکستان پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے، تو یقیناً انہوں نے کام بھی کیا تھا. ویسے بھی ان کا ایک خاص شعبہ ہے. تو احسن صاحب ابتدا ہم یہاں سے کرتے ہیں، ڈاکٹر قدیر خان کے حوالے سے کوئی یادداشت شیئر کریں ہمارے ساتھ. جی بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے کہا کہ واقعی ڈاکٹر اے کیو خان کا شمار پاکستان کے ان ہیروز میں ہوتا ہے کہ جنہیں محسن پاکستان کہا جا سکتا ہے. ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر بلا شبہ ہمارا ایٹمی پروگرام کبھی پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکتا، کیونکہ جو ری پروسیسنگ ٹیکنالوجی ہے اس میں انہی کی بدولت ہمیں وہ بریک تھرو ملا جس سے ہمیں 28 مئی 1998 میں دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل ہوا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری بڑی نیاز مندی تھی، بہت شفیق تھے، اور اکثر سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ان سے رہنمائی لیتا رہتا تھا. اور چند ایک واقعات بڑے دلچسپ ہیں. ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ وہ چائنا کسی دورے پہ گئے، تو وہاں پہ کسی سینئر سائنسدان سے وہ میٹنگ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی گفتگو کے دوران بطخ کو تیرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں ایک دم حیران ہو گیا کہ ہم اتنی سائنٹیفک گفتگو کر رہے ہیں، اس میں ڈک کدھر سے آ گئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید وہاں پیکنگ ڈک مشہور ہے لنچ کے لیے، تو شاید یہ اس کے لیے کوئی ایک
بنیاد بنا رہے ہیں کھانا کھلانے کے لیے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی بالکل ڈاکٹر ہم سبھی نے کہیں نہ کہیں دیکھی ہے تیرتی ہوئی. تو وہ چینی سائنسدان نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بطخ سے سیکھنا چاہیے. جب وہ تیرتی ہے تو آپ پانی کے اوپر اس کے جسم کے کسی حصے سے حرکت نہیں دیکھ سکتے. آپ کو یہ نہیں اندازہ ہو سکتا کہ یہ موشن میں ہے, لیکن پانی سے نیچے اس کی ٹانگیں مسلسل حرکت میں ہوتی ہیں. تو یہ طریقہ ہے کام کرنا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے ہنس کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا تو بالکل الٹا انداز ہوتا ہے, پانی کے اوپر پورا دھڑ جو ہے نعرے مار رہا ہوتا ہے اور جو ٹانگیں ہیں وہ ساکت ہوتی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دشمن چوکس ہو جاتا ہے اور ہماری تیاری کچھ نہیں ہوتی. تو وہ بہت ہنسے, کہتے آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پھر اسی طرح ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ 28 مئی 1998 کو جب دھماکے ہو گئے تو ایک دن اتفاق سے ڈاکٹر قدیر خان صاحب اور ڈاکٹر اشفاق احمد جو ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین تھے, یہ دونوں پلاننگ کمیشن میں کسی ایک میٹنگ کے لیے میرے پاس تشریف لائے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ دونوں دو کلیدی اداروں کے سربراہ ہیں جنہوں نے اس نیوکلیئر پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے. تو آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آخر وہ کیا کامیابی کی کنجی تھی کہ ہم اس شعبے میں کامیاب ہو گئے جہاں پوری دنیا ہمارے مخالف تھی, اور بہت سے ایسے شعبے ہیں کہ جہاں پر دنیا ہماری مدد کرنا چاہتی ہے اور ہم آج تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لوگ ہماری ایڈ بھی دیتے ہیں, ہمیں امداد بھی دیتے ہیں, ماہر بھی دیتے ہیں, لیکن وہاں پہ چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہے, چاہے اور کئی سیکٹرز ہیں, اس میں ابھی تک ہمیں بریک تھرو نہیں ملا. اور یہاں پہ ہمیں کوئی ایک اسکرو ڈرائیور دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور نٹ اینڈ بولٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا, سب کچھ ہم نے خود ہی کر لیا. تو وہ پھر ایک بڑی شاندار لسٹ ہے کہ جو دونوں اصحاب نے میرے سامنے بیان کی کہ یہ ایک یونیورسل کنجی ہے کامیابی کی جو کسی شعبے میں لی جا سکتی ہے. پہلی بات انہوں نے کہی کہ دیکھیے ہمارے پاس شیئرڈ ویژن تھا. ہمارے آرگنائزیشنز میں ایک خاک روب سے لے کے چیئرمین تک سب کو یہ احساس تھا کہ ہم ایک مشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے ملک کو ایٹم بم بنا کے دینا ہے. تو ایک پوری آرگنائزیشن میں شیئرڈ ویژن تھا. دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ ہمارے شعبوں کے اندر جتنے بھی چیئرمین آئے وہ 6 سے 8 سال اوسط ان کا میعاد تھی. اگر 2 سال کے بعد ہم چیئرمین بدلتے تو ڈاکٹر ایکیو خان ہنس کے کہنے لگے کہ ہم نے ایٹم بم نہ بنایا ہوتا بلکہ کوئی پھل جڑیاں بنائی ہوتی. تو وہ ایک بڑی اہم بات تھی کہ اسٹیبلٹی آف لیڈرشپ تھی. تیسری بات انہوں نے کہی کہ ہم نے اپنی آرگنائزیشنز میں ریکروٹمنٹ میں, پوسٹنگ میں, پروموشن میں مکمل میرٹ کو فالو کیا, اور اگر ہم سفارشوں کے ذریعے بندے لیتے پھر بھی ہم اپنا کام نہ کر سکتے. ہم نے کوشش کی جتنی حد الوسع ممکن تھا کہ ہم میرٹ کو ویلیو دیں, تو لہٰذا یہ آرگنائزیشنز میرٹ بیسڈ آرگنائزیشنز تھیں. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, جی آپ کمپلیٹ کر لیں. ہمارے آرگنائزیشن میں ایٹم بم مشینوں نے نہیں بنایا, یہ انسانوں نے بنایا. تو ہم نے ہیومن ریسورس میں انویسٹ کیا, لوگوں کو تربیت دلائی, پی ایچ ڈیز کرائی بہترین یونیورسٹیز میں, اور وہ لوگ آئے, یہ انسانوں نے بم بنایا, اور بڑا کام انسان کرتے ہیں, مشینیں نہیں کرتی. 5ویں چیز انہوں نے کہی کہ ہمیں فنکشنل اٹانومی دی گئی, کہ ہم پر اعتماد کیا گیا اور ہمیں آزادی دی گئی کہ ہم کام کریں. روزانہ کوئی ہم پہ سیکشن افسر یا کوئی اور اس طرح کی باتیں نہیں تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اس کا جواب دیں. اور آخری بات, ہمیں اپنے کام کے لیے جو وسائل درکار تھے وہ قوم نے کی, وہ دیے, فراہم کیے. ہم بغل میں فائلیں دبا کے بابوز کے پیچھے اپنے فنڈ ریلیز کرانے کے لیے نہیں بھاگتے تھے. ہمیں قوم نے وہ وسائل بھی دیے کہ جو وہ ہم سے تقاضا کرتی تھی. اور یہ 6 ایسی چیزیں ہیں جو کامیابی کی کنجیاں ہیں, جو کسی بھی شعبے میں اگر انہیں فالو کیا جائے تو یہ بہت اچھے نتائج دیں. بالکل ٹھیک احسن صاحب, بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ سیاسی بات بھی ہے, اور پاکستان کے عوام یقینی طور پہ اظہار ناراضی بھی کر رہے ہیں کہ جو وزیراعظم پاکستان کی جانب سے ان کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی گئی ہے. بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے. پی ڈی ایم کا آج اجلاس ہوا ہے, لیکن اب ڈیٹیل اجلاس ہوا ہے, کچھ دن کے بعد ہونا ہے. لانگ مارچ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, کتنی صداقت ہے, ہمارے ساتھ رہیے.